اسلام آیا، پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیغمبر کے اوپر جو آیتیں نازل فرمائی قرآن کریم کے اندر، اور قرآن کریم یہ سارے مذہب اسلام کے لیے بھی اور اس کے علاوہ انسانیت کے لیے بھی یہ رہبری اور ہدایت ہے۔ اگر کوئی انسان چاہے وہ مذہب اسلام کا نہ ہو، کسی اور دھرم کو ماننے والا ہو، اگر وہ سچے دل کے ساتھ میں، صدق دلی کے ساتھ میں اگر وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کے ترجمے کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ نیت اس کے دل کے اندر ہوتی ہے کہ اگر یہ برحق ہوا تو میں اس پر چلوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت عطا فرماتے ہیں، چونکہ قرآن صرف مسلمان کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اب قرآن کریم جب نازل ہوا تو آپ حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام کے بے شمار ارکان ہیں، اور جو بڑے بڑے عظیم الشان ارکان ہیں کہ ان کے بغیر انسان کا، خاص طور پر مسلمان کا، ایمان ہی ادھورا رہتا ہے۔ سب سے پہلا رکن تو یہ کلمہ پڑھنا، جب تک انسان کلمہ نہ پڑھ لے اس وقت تک اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہودی، عیسائی، کافر، وہ کسی بھی طرح کی بھلائی کر لے دنیا کے اندر، کسی طرح کا اچھا کام کر لے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں، آخرت میں اس کو جنت نہیں ملے گی۔ ایمان کتنا بڑا رکن ہے، یعنی جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آپ آ جائیے، نماز ہے۔ نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ نماز کا مقام دین اسلام کے اندر ایسا ہے جیسا کہ سر کا مقام بدن کے اندر ہے۔ اگر بدن میں سے سر کو ہٹا دیا جائے تو جسم صحیح سالم باقی نہیں رہے گا، اسی طریقے سے اگر کسی کے دین اور کسی کے اسلام میں سے اور کسی کی زندگی سے نماز نکل جائے تو اس کا دین اسلام بھی باقی نہیں رہے گا، اس کا مذہب بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد میں روزہ ہے، روزے کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی، زکوٰۃ کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی، حج کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی، تمام چیزوں کی فضیلتوں کو آپ نے بیان فرمایا، اور اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کتنی زیادہ ضروری ہیں۔ تو قاعدہ تو کیا بنتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن کریم کو اپنے پیغمبر پر نازل فرما رہے ہیں تو سب سے پہلے اس بات کی طرف توجہ دلاتے کہ جو سب سے ضروری ہے، یعنی ایمان کا حکم دیتے کہ اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، نماز کا حکم دیتے چونکہ وہ سب سے عظیم الشان عمل ہے، روزے کا حکم دیتے، اس کی بھی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، زکوٰۃ کا، حج کا، ماں باپ کی خدمت اور خیر خواہی، جتنے بھی کام ہیں نیکی کے، ثواب کے، ان کا حکم دیتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام میں سے کسی بھی چیز کا حکم نہیں دیا، اور سب سے پہلے اپنے پاک پیغمبر پر قرآن کریم کی جو آیت اتاری وہ کیا تھی؟ کیا فرمایا؟ اقرأ۔ اقرأ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہالت دور کرو، تعلیم حاصل کرو۔ اقرأ کا مطلب ہوتا ہے پڑھ، اقرأ کا مطلب ہوتا ہے پڑھ، تعلیم حاصل کر۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جب تک انسان کی زندگی کے اندر تعلیم نہیں ہوگی وہ نیکی کرے گا نہیں، برائی سے رکے گا نہیں۔ بھئی تعلیم ہوگی، علم ہوگا تبھی تو انسان نیکی کرے گا نا۔ معلوم بھی تو ہونا چاہیے کہ نماز پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے یہ ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، اور یہ معلوم بھی تو ہونا چاہیے کہ شراب پیوں گا تو اتنا بڑا گناہ ہوگا، چوری کروں گا تو اتنا بڑا گناہ ہے، زنا کروں گا تو اتنا بڑا گناہ ہے، دوسرے کے دکان پر یا دوسرے کے مکان پر یا دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ کروں گا تو اتنا بڑا، یہ علم ہوگا تب تو انسان باز آئے گا نا۔ اور کسی انسان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، وہ تو دھڑلے سے کرے گا۔ بھئی اس کی نظر میں تو سب برابر ہے نا، اس کا تو بس ایک ہی مقصد ہے، مجھے اپنی خواہش پوری کرنی ہے، اور وہ اس کو کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ لیکن جب تعلیم انسان کے پاس ہوگی تو پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے گا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، چونکہ مجھے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے، مجھے رسول اللہ کو اپنا چہرہ بھی دکھانا ہے، اور مجھے قبر میں بھی جانا ہے، مجھے مرنا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مذہب اسلام نے تعلیم کی طرف کتنی توجہ دلائی ہے، کہ یعنی قرآن کریم میں سب سے پہلی آیت ہی اللہ نے وہ نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے میرے نبی آپ اپنے رب کے نام سے پڑھنا شروع کیجئے، تعلیم حاصل کرنا شروع کیجئے۔ اب لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ مذہب اسلام نے تعلیم پر کوئی توجہ نہیں، ان کا یہ نعرہ غلط ہے، ان کی یہ صدا، ان کی یہ آواز یہ غلط ہے، ان کا یہ دعویٰ غلط ہے۔
سب سے پہلے اللہ نے حکم ہی اسی کا دیا ہے۔ اور یاد رکھو میرے عزیزو، جس قوم کو غلام بنانا ہو اس قوم کے نوجوانوں میں سے تعلیم کو ختم کر دو۔ اور آج ہماری قوم اس کا شکار ہو رہی ہے۔ دشمن کو سب معلوم ہے، جس قوم کو غلام بنانا ہے، اپنے اشارے پر اس کو نچانا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس میں سے تعلیم کو ختم کر دو۔ کیونکہ جب علم نہیں ہوگا، تعلیم نہیں ہوگی، جانور اتنا بڑا ایک چھوٹے سے بچے کی فرما برداری کیوں کرتا ہے؟ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اتنا لمبا چوڑا اونٹ ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں اس کی نکیل دے دو، جدھر لے کے جائے گا چلتا رہے گا۔ اتنا لمبا چوڑا ہاتھی ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں اس کی نکیل، اس کی رسی پکڑا دو، وہ بچہ جدھر لے کے جائے گا چلتا رہے گا۔ لمبا چوڑا گھوڑا، گائے، بھینس، کچھ بھی جانور ہے، ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں اس کی نکیل پکڑا دو، وہ جدھر لے کے جائے گا وہ چلتا رہے گا۔ یہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی اتنے چھوٹے سے بچے کی فرما برداری کیوں کر رہا ہے؟ اس کو علم نہیں ہے۔ جب علم نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ غلامی کرو، وہ کر رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اسی طریقے سے جب کسی قوم کے اندر علم نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ قوم غلامی کرتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس اسی کے پیچھے چلنے میں ہماری کامیابی ہے۔ یہ اگر ناراض ہو گیا تو ہمارے تو دین دنیا دونوں ہی خراب ہو جائے گی۔ آج آپ بکرا منڈی میں جائیے، سبزی منڈی میں جائیے، دکانوں پہ جائیے، دوسرے شہر میں بازار میں جائیے، چھوٹے چھوٹے 10-10 سال کے، 12-12 سال کے، 14-14 سال کے بچے کام کر، ان کی کام کرنے کی عمر ہے۔ ان بچوں کی تو تعلیم حاصل کرنے کی عمر ہے، اور ماں باپ کو پیسے کا لالچ کیا لگا کہ اتنی سی عمر میں بچوں کو کام پہ لگا دیا۔ ارے خدا کے بندے، کمائی کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے، اس بچے کو تعلیم تو دلاؤ۔ یا آپ اس بچے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کتنا بڑا ظلم آپ اس بچے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آج تو یہ چھوٹا ہے، آپ کی بات پر کچھ نہیں کہہ رہا، کل کے دن جب یہ جوان ہوگا، آپ بوڑھے ہوں گے تو پتہ کیسا انتقام آپ سے لے گا۔ پھر آپ کہو گے صاحب اولاد، ارے اولاد نافرمان، اس کو تعلیم کیوں نہیں دلائی؟ پہلے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو خوب اچھی طریقے سے تعلیم دلا دو، جب اطمینان ہو جائے پھر اس کے بعد میں اس کو کسی بھی کام میں لگاؤ، جائز کام میں، کوئی حرج نہیں، کمائی کے لیے تو ساری زندگی ہے۔ لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو کام پہ لگا دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ اس سائڈ سے بھی 5,000 روپے آ جائیں گے، اس سائڈ سے بھی 10,000 روپے آ جائیں گے، میرا دوسرا بیٹا بھی 10,000 بھیج دے گا، میرا تیسرا بیٹا بھی 10,000 بھیج دے گا، میرا چوتھا بیٹا بھی، تو یہ 10,000 کیا ختم نہیں ہوں گے؟ اس 10,000 میں کیا آپ کی زندگی کٹ جائے گی؟ لیکن بچوں کے مستقبل اور بھوش کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اچھا، کئی جگہ پر مجبوری بھی ہوتی ہے، کئی جگہ پر اگر بچے کام کر رہے ہیں ہوٹل میں یا اسی طریقے سے دکانوں میں یا بازاروں میں، تو ان بچوں کو اپنے پاس بلاؤ اور ان بچوں کو بلا کر کے پوچھو کہ بیٹا تیری تو پڑھائی کی عمر ہے، تو ابھی یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ اس کی دل کی آواز کو سمجھو۔ جس طریقے سے آپ کا بیٹا بڑھیا 4 ویلر گاڑی میں بیٹھ کر کے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، ٹیبل لگے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے وہ بھی کسی کی اولاد ہے، ہو سکتا ہے وہ بیچارہ یتیم، اس کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ ہو، آپ ہاتھ رکھو، بیٹا تو یہ کام چھوڑ، میں تیرا خرچہ اٹھاؤں گا، تو جا تعلیم حاصل کر۔ کسی یتیم کا سہارا بن جانا یہ کم ثواب کا کام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، صرف ہاتھ پھیرنا، جتنے بھی بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ان تمام بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرمائیں گے۔ سر کے بال کون گن سکتا ہے؟ لیکن اللہ کو تو معلوم ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم اپنے بچوں کو دلانا ضروری ہے۔ جب تک تعلیم نہیں ہوگی ہماری قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے۔